یہ اخیر سردیوں کی اداس صبح تھی۔ نماز فجر کے بعد رات کی سیاہی آہستہ آہستہ صبح کی سفیدی میں تبدیل ہو رہی تھی۔ آسمان دیکھنے پر یوں معلوم ہوتا جیسے ابھی شام کا وقت ہے۔ آج ان دونوں کی مہندی تھی۔ زرار بھی اندر ہی اندر انظر سے ناراض تھا، اور وہ نہ جانے کہاں سے یہ خوش فہمی پال بیٹھا تھا کہ اس کی بیگم آ کر اسے منائے گی۔ خیر، اس رات کی گفتگو سے زرار کو اتنا تو معلوم ہو چکا تھا، جو غلط فہمیاں پیدا ہو گئی تھیں وہ بات کلیئر کر کے نہ کرنے کی وجہ سے انظر کی اندر ٹیومر کسی تیزی سے بڑھتی جا رہی ہیں۔ ضروری نہیں ہر انسان کی غلط فہمی وقت کے ساتھ آپ کا رویہ دور کر دے۔ بعض انسانوں کو جب تک بٹھا کر ہر بات کلیئر نہ کر دی جائے تب تک ان کے اندر موجود بدگمانی کا کالا سمندر شفاف نہیں ہوتا۔ اس لیے وہ انظر سے بات کرنے کی خاطر صبح کے 6 بجے اس کے کمرے کی گلاس وال کے باہر کھڑا تھا، جو کہ فارم ہاؤس کے پچھلے لان میں کھلتی تھی۔ پچھلے دنوں ناراضگی اور شادی کی لیو سے پہلے ہسپتال میں بڑھتی مصروفیت کے باعث وہ اس سے بات تو کیا اسے دیکھ بھی نہ پایا تھا، اور اب تقریبات شروع ہوتے ہی ویسے ہی ان دونوں کا پردہ کروا دیا گیا تھا۔ دن کے ٹائم بات کرنا تو ذرا مشکل ہی تھا، اس لیے اس نے بات کرنے کے لیے اس وقت کا انتخاب کیا۔ دل میں اللہ کا نام لے کر زرار نے گلاس وال پر ہلکی سی دستک دی، کیونکہ اس کی معلومات کے مطابق روم میں انظر کے ساتھ اریج یعنی زرار کی خالہ کی بیٹی بھی محو خواب تھی۔ آواز سن کر کوئی بھی آ سکتی تھی۔ دوسری طرف انظر جو ساری رات کروٹوں پر کروٹیں بدلتی رہتی تھی، اس کی ابھی ہی جا کر آنکھ لگی تھی۔ کچھ نیند میں ہونے کے باعث دستک کی آواز پر اس کی فوراً آنکھ کھلی۔ لائٹ بلب کی روشنی میں اس نے یوں ہی لیٹے کمرے میں یہاں وہاں دیکھا، پھر لحاف اتار کر اٹھتے اس نے ایک نظر برابر میں سوئی اریج کو دیکھا۔ ایک بار پھر دستک کی آواز پر وہ اٹھتی ہوئی پردوں کے پاس گئی۔ براؤن بال کھلے ہوئے کندھوں پر گرے تھے، ان کی لمبائی بھی زیادہ ہو چکی تھی۔ بائیں ہاتھ سے اس نے تھوڑا پردہ سے سرکایا۔ باہر زرار کو کھڑا دیکھ کر حیرت سے اس کی آنکھیں بڑی ہوئیں۔ اس نے گردن موڑ کر پیچھے بیڈ پر دیکھا، پھر زرار کو۔ اتنے دنوں بعد اسے دیکھ کر وہ اندر ہی اندر کہیں خوش ہونے کے ساتھ نروس بھی ہوئی۔ انظر کو دیکھ کر زرار نے شکر کا سانس لیا۔ انظر، کیا تم باہر آ سکتی ہو؟ سفید ٹراؤزر شرٹ پر بلیو پیراشوٹ جیکٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے کھڑا وہ بولا۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ وہ دروازہ کھولنے کی بجائے وہیں کھڑی بولی۔ اس کی سرگوشی نما آواز اتنی اونچی تھی کہ باہر کھڑا زرار بآسانی سن سکا۔ انظر، میں کہہ رہا ہوں، کیا تم پلیز باہر آ سکتی ہو؟ عادت کے مطابق اسے سوال جواب شروع کرتا دیکھ وہ بولا۔ بولتے ہوئے چہرے پر نرم تاثرات تھے۔ میں نہیں آ رہی، جائیں۔ وہ لہجے میں خفگی لیے بولی۔ اگر جو اریج اٹھ جاتی تو وہ خواہ مخواہ کی شرمندگی اٹھانی پڑتی۔ اگر تم باہر نہیں آئی تو میں اندر آ جاؤں گا، وہ سکون سے بولا، جیسے اندر آنا اتنا ہی آسان ہے۔ وہ سیخ پا ہوتے بولی۔ بعد میں مجھے مت کہنا۔ مزے سے پاس سجاوٹ کے لیے رکھے گئے گملوں میں سے ایک اٹھاتے وہ بولا۔ اتنا تو وہ بھی انظر کو سمجھ گیا تھا، وہ آرام سے بات ماننے والوں میں سے نہیں تھی۔ ٹھہریں، کہتے ہوئے اس نے ہاتھ کے اشارے سے بھی زرار کو رکنے کا کہا۔ میں آتی ہوں، یہی تو میں کہہ رہا تھا، گملہ رکھ کر ہاتھ جھاڑتے وہ بولا۔ وہ پرپل نائٹ سوٹ کے اوپر گرم بلیک سویٹر پہنتی باہر آئی۔ انظر، وہ اس کے اتنے دنوں کے بعد اپنے سامنے دیکھ کر خوش آمدید انداز میں بولا۔ انظر سوچ میں پڑ گئی، یہ شخص ہر نوک جھونک کے بعد ایسے کیسے ظاہر کر لیتا ہے جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو؟ کیا ہم دونوں میں سب صحیح ہے؟ وہ دل کی بات زبان پر لائی۔ اگر نہیں ہے تو میں وہی ٹھیک کرنے آیا ہوں۔ چلتے ہوئے وہ کچھ قدم دور درخت کے نیچے آ کھڑے ہوئے۔ پتوں پر چمکتے شبنم کے قطرے بارش کی بوندوں کی طرح گر رہے تھے۔ درخت کی شاخوں کے ساتھ لپٹی نیلی سبز لال لائٹس جل رہی تھیں۔ تمہارے ساتھ کیا مسئلہ ہو گیا ہے؟ اگر تم سمجھتی ہو کہ میں یہ نکاح کسی دباؤ میں آ کر رہا ہوں تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ اس میں میری دلی رضا اور خوشی شامل ہے۔ میں نہیں جانتا اس رات تم نے کس حد تک ہماری باتیں سنی، لیکن سب ویسا نہیں ہے جیسا تم سمجھ رہی ہو۔ ٹھیک ہے، میں نکاح کے بعد چلا گیا تھا، لیکن میں ناراض نہ بھی ہوتا تو 2 سال بعد جانا
تو مجھے ویسے بھی تھا۔ وہ میں 2 سال پہلے چلا گیا۔ میں قبول کرتا ہوں یہ میری غلطی ہے کہ میں اتنے سال واپس نہ آیا۔ مجھے ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن اس وقت میری ایج ہی کچھ ایسی تھی کہ میں چیزوں کو اس طرح نہ سمجھ اور کر پایا جیسے کرنا چاہیے تھا۔ اس کے لیے میں معافی چاہتا ہوں، اپنے مخصوص دھیمے گمبھیر لہجے میں سنجیدگی سے کہتے وہ اپنی طرف سے تمام بات کلیئر کر چکا تھا۔